دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ پشاور دھماکے پر آج ہر آنکھ اشبار ہے۔ فی الفور اقدامات نہ کیے تو دہشت گردی دوسرے علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ان دہشت گردوں کو دوبارہ کون لے کر آیا؟ یہ واپس کیسے آئے؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی ہیں اور پاکستان کے دوست ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امن و ترقی میں حصہ ہوں گے؟ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں اہم پالیسی بیان، کہا یہ وہ چپتے سوالات ہیں جو پوری قوم پکار کر پوچھ رہی ہے کہ جواب دیں۔ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ کہا جاتا ہے دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے مذاکرات کرو۔ اس دوران ریاست کہاں ہے؟ دہشت گردوں سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پشاور خودکش حملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ریمارکس، کہا آج دہشت گرد 2 بندے ماریں گے، کل کو 5 مار دیں گے۔ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی، ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ لمبی داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان یا اچھا نہیں بن جاتا۔ ہمارے ایک جج کو مار دیا گیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ حکومت کی بجلی مزید 6.79 روپے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی تیاری، IMF کو بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں بجلی کی پیداوار مہنگی ہے، سستی بجلی فراہم کرنا ممکن نہیں۔ گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے سب کو سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔ توانائی شعبے میں سبسڈی صرف غریب آدمی کے لیے ہوگی۔ IMF سے مذاکرات میں اچھے نتائج کی امید نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہد خاقان مریم نواز کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنانے سے ناخوش تھے۔ پارٹی میں مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہونے والے سلوک نے بھی انہیں مایوس کیا۔ شاہد خاقان کا استعفیٰ اب تک شہباز شریف نے قبول نہیں کیا۔ شاہد خاقان عباسی کے ترجمان نے استعفے کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ شاہد خاقان عباسی اپنے موقف پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہوگا۔ PTI رہنما حماد اظہر کا ٹویٹ، لکھا شاہد خاقان عباسی نے جمہوری طرز عمل کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے اپنی جماعت میں چاپلوسی اور غلامی کا راستہ نہیں اپنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترمیم کے باعث ختم ہونے والے کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، ترامیم کی وجہ سے کوئی بری نہیں ہو رہا بلکہ کیسز منتقل ہو رہے ہیں۔ ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جس پر ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ بتایا جائے 6 ماہ کے دوران کون کون سے نیب کیسز دوسرے فورم پر بھیجے گئے۔ عدالت نے حکم کرپشن کیس میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی نیب کی درخواست کی سماعت کے دوران دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن نے گورنر سے تاریخ ملنے کی تردید کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو خط میں لکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشاورت کی جائے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد صوبے میں الارمنگ صورتحال ہے، سیاسی جماعتوں اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ گجرات میں چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس کا چھاپا، پولیس سیڑھی لگا کر گھر میں داخل ہوئی۔ ملازمین کے مطابق پرویز الہی کے خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ پرویز الہی کی مذمت، کہا نگراں حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے، غیر قانونی حرکتوں پر عدالت جائیں گے۔ مونس الہی بولے نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی کیس، پولیس کی 25 گاڑیوں کی تو سمجھ آتی ہے، پر یہ 2 کالی ویگو کیا کر رہی تھی؟ کیا بھارتی جاسوس ڈھونڈ رہے تھے؟ کاغذات نامزدگی میں ڈکلیریشن نہ دینے پر نااہلی کی درخواست، عمران خان کا تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ جواب میں کہا گیا کہ عمران خان رکن اسمبلی نہیں رہے، درخواست ناقابل سماعت ہے، ڈکلیریشن کا جائزہ آئینی دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق پہلے بھی اس نوعیت کا کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں۔ ایک بار جج انکار کر دے تو اسی جج کا کیس سننا غیر مناسب ہے، نااہلی کی درخواست خارج کی جائے۔
اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر گول بیس کانفرنس. پی ایف یو جے کا کہنا تھا ارشد شریف کے قتل کو 100 دن ہونے والے ہیں, اب تک انصاف نہیں ملا. ہیڈ آف ARY نیوز عماد یوسف پر جعلی مقدمہ بنا کر ہراساں کیا جا رہا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی صحافی پر پھانسی اور عمر قید کی دفعات لگیں. سینئر صحافی بظر عباس نے کہا شہید ارشد شریف قتل ہائی پروفائل کیس ہے, تفتیشی رکن ہٹانے سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ متاثر ہوگی. ایمنٹ کے صدر اظہر عباس بولے صحافی تنظیمیں ڈٹے رہیں, حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. انور ساجدی کا کہنا تھا صحافیوں کے خلاف مقدمہ تشدد پر آواز اٹھانی چاہیے. کانفرنس میں صحافتی اداروں کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کی تجویز.